حضور کا ایک صحابی جب کسی دوسرے بڑے بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو ایک لقمہ نیچے گرا، تو نیچے سے گر کے جھاڑ کے کھانے لگے تو ساتھی نے کہا یہ تو یہاں کی توہین ہے، بڑی بےزتی ہے، یہ اتنے بڑے بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے جو لقمہ گرا ہے اس کو اٹھا کے نہ کھاؤ۔ حضور کا غلام کہتا ارے دنیا جہان کے بادشاہوں کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان احمقوں نادانوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت سے دور ہو جائیں۔ لوگ انہیں تانے دیں، لوگ انہیں باتیں کریں، لوگ انہیں خوف دلائیں کہ بھائی اس دین پر چلو گے تو یہ خوف ہوگا، یہ خوف ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی باتیں کر رہا ہوں تو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی خوف نہیں کھاتے، یہ اپنے رستے پہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی تو آتی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں نا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ خوبیاں، اور یؤتیہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ خوبیاں کسے ملتی ہیں؟ جسے رب العلا چاہتے ہیں، جسے رب کائنات دینا چاہتے ہیں، یؤتیہ من یشاء، اسے ملتی ہے، اور اس کی طرف سے بھی کوئی دروازے بند نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر کو تو ملے رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے صحابہ کو تو ملیں، خالد ابن ولید کو تو بھی ملیں، یہ خوبیاں امام مالک کو تو ملیں، امام شافعی کو تو ملیں، امام ابو حنیفہ کو تو ملیں، یہ محمد بن قاسم کو تو ملیں، اور ہمارے لیے کوئی بند ہو؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، آئیں تو صحیح اللہ کے دروازے پہ، اللہ کی چوکھٹ پہ آئیں تو صحیح، اپنے سینے سے اللہ کے دین کو لگائیں، آئیں تو صحیح اس راستے پہ چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، میں بڑی وسعتوں والا ہوں، جانتا بھی ہوں میری زمین پر میرا کون سا بندہ ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جو اپنے دل میں درد رکھتا ہے ان خوبیوں کو پیدا کرنے کا، میں بڑی وسعت والا ہوں، جو بھی آتا ہے ان خوبیوں سے نواز دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، ورسولہ، اور کون ہے؟ اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور کون تمہارا دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اور کون ہے؟ ان کی اور نشانیاں کیا ہے؟ پیچھے بھی نشانیاں گزری ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ خوبیاں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو دوست بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو دوست بناؤ، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ دو باتیں یہاں سمجھ لیجئے گا، ایک تو یہاں مراد ہے کہ جو باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں رکوع کے ساتھ ملتے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خصوصیت رکوع کا تذکرہ کیوں ہے، سجدے کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ اصل میں یہودیوں کی عبادت میں سجدہ رکوع کوئی نہیں، حالانکہ سجدہ رکوع سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن اللہ نے اکثر رکوع کی بات کی ہے کیونکہ سجدہ یہود و نصارہ کی عبادت میں بھی ہے، رکوع ان کی عبادت میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے خصوصی طور پہ مسلمانوں کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے کہ رکوع کرنے والے ہوں۔ اور اس سے ایک مراد یہ ہے کہ باجماعت مسلمانوں کے، یہ نہیں کہ اکیلے اکیلے یہ سارے عمل ہوں، یہ متحد ہوں، ایک بندہ یہ ساری خوبیوں کا مالک ہو لیکن مسلمانوں کی جماعت سے، ایمان والوں کی جماعت سے ہٹ کر ہو، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ مسلمان متحد ہو کر یہ کام کریں، جد و جہد کریں اسلام کے غلبے کی، تب کچھ بنے گا، نہیں تو کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، رکوع کرنے والے ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے، یار یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، کیوں نہیں ہم مسلمان کان دھرتے ان باتوں پر؟ کیوں نہیں کبھی ہم غور کرتے
کیا یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ میرے ملک کے تمام طبقوں کے لیے نہیں ہے؟ میرے ملک کے تاجروں کے لیے بھی ہے، میرے ملک کے صنعت کاروں کے لیے بھی ہے، میرے ملک کے مزدوروں کے لیے بھی ہے، میرے ملک کے ایم پی اے ایم این اے اور وزیروں کے لیے بھی ہے، میرے ملک کے گورنروں کے لیے بھی ہے، میرے ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے ایمان والوں کے لیے ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کہ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کو دوست بنائے، اللہ کے رسول کو دوست بنائے، ایمان والوں کو دوست بنائے، یا اللہ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جو ایسا کرے گا، جن خوبیوں کا مالک ہوگا، جن کو دوست بنائے گا، وہ میری جماعت کا ہے۔ کس کی جماعت کا ہے؟ آپ کو مختلف جماعتوں مختلف پارٹیوں والے کہتے ہیں نا ہماری پارٹی میں آ جاؤ، تو اللہ کی پارٹی کا ممبر بننا چاہیے کہ نہیں؟ بننا چاہیے، بولیے بھائی۔ اللہ ہمیں اپنی پارٹی کا ممبر بنا، ہم چاہتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میری پارٹی کے ہیں، میرے گروہ کے ہیں، میرے لشکر کے ہیں، میری جماعت کے ہیں، اور آگے بھی اعلان سن لیجئے گا ہم الغالبون، بالآخر غلبہ انہی کا ہوگا، بالآخر غلبہ انہی کا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت بھی مسلمانوں کو غلبہ نہ مل رہا ہو، سمجھ لیجئے گا کہ یہ نشانیاں جو اللہ نے بتائی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اگر ایمان والوں میں، اللہ کی جماعت میں، ان نشانیوں میں سے، ان اصولوں میں سے، ان شرطوں میں سے کوئی کمی نہ ہو تو دنیا میں غلبہ ضرور انہی کا مقدر ہے، اور دنیا میں بھی غلبہ، آخرت میں بھی غلبہ انہی کا، آخرت میں بھی عزت انہی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں ایمان والوں کی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور ایمان والوں کو تسلی بھی دی ہے کہ تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو۔ کسی کو فخر ہے جناب ہم فلاں کی جماعت کے ہیں، ہماری جماعت کا لیڈر ایسا ہے، ہماری جماعت ایسی ہے، ہماری جماعت اس وقت اقتدار میں ہے، ہماری جماعت اگلے سیزن میں اقتدار میں آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے اگر بندہ اللہ کی جماعت کا ممبر بن جائے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بالآخر غلبہ تو اللہ کی جماعت کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا، مجھے بھی مخاطب کیا اللہ نے، آپ کو بھی، سارے دنیا کے وہ انسان جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو اللہ بلا رہے ہیں، ان کو اللہ آواز دے رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مجھے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ میرے بندے سن لیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دین کوئی لاوارث، کوئی یتیم۔ فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم بھی اپنے پلے یہ بات باندھ لو، اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتار لو کہ ایمان والو تم بھی اگر من یرتد منکم عن دینہ، میرے دین سے منہ موڑ لو، میرے دین سے دور ہو جاؤ، تم بھی میرے دین کو چھوڑ دو، تو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں پھر بھی اپنے دین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پھر میں کوئی دوسری قوم، کوئی دوسرے لوگ لے آؤں گا جو مجھے چاہنے والے ہوں گے، میں انہیں چاہنے والا ہوں گا، میں انہیں اپنے قریب کروں گا، وہ میرے قریب آئیں گے، میں ان کو محبت دوں گا، وہ مجھے محبت دیں گے۔ یحبہم ویحبونہ، یہ ایمان والے، یہ قوم والے، یہ لوگ جو میرے چاہنے والے ہوں گے، جن کا میں چاہنے والا ہوں گا۔ گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو تم بھی اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لو، تمہارے دل میں بھی میری محبت ہونی چاہیے، کہیں مال و زر کی محبت میں، کہیں درہم و دینار کی محبت میں، کہیں سونے چاندی کی محبت میں، کہیں ڈالر اور یورو کی محبت میں مجھے نہ چھوڑ دینا، کہیں ان محبتوں کے پیچھے لگ کر میرے دین سے دور نہ ہو جانا۔ یحبہم ویحبونہ، میں ایسی قوم کو لاؤں گا کہ جو میرے ساتھ محبت کرنے والے، میں ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ او ایمان والو آؤ نہ ذرا تم بھی میرے ساتھ محبت کر لو، میں بھی تمہیں محبتیں دیتا ہوں، آؤ نہ ذرا میں تمہیں بتاؤں خوبیاں کون سی ہونی چاہیے دنیا میں غلبہ پانے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے، دنیا میں میرے دین کو غالب کرنے کے لیے، دنیا
میں بڑی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین